پہلا نکتہ، ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان روزہ کی وجہ سے فضیلت و امتیاز والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے پر بہت سی صحیح احادیث مروی ہیں، جن میں بخاری و مسلم کی روایات بھی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہی روایت نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ ان ساری احادیث سے صرف روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی شعبان کا اکثر روزہ رکھنا، اور جن روایتوں میں پورا شعبان روزہ رکھنے کا ذکر ہے ان سے بھی مراد شعبان کا اکثر روزہ رکھنا ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں ہمیں ماہ شعبان میں صرف روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بھی کثرت کے ساتھ، اور کسی ایسے عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے جن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اور دوسرا نکتہ، نصف شعبان کا روزہ۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی دلیل بنتی ہو۔ صحیح احادیث سے شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15ویں تاریخ متعین کرتے ہیں وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بدعت موجب جہنم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق حدیث ملتی ہے تو میں کہوں گا کہ ایسی روایت گڑھی ہوئی اور بناوٹی ہے۔ جو گڑھی ہوئی روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا نکتہ، نصف شعبان کی رات قیام۔ جھوٹی اور من گھڑنت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ابو بکر بن محمد ہے جو روایتیں گڑھنے والا تھا۔ اس رات 1000 رکعت والی مخصوص طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 100 رکعت اور کچھ لوگ 14 اور کچھ 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔
اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماعی ذکر کرنا، اجتماعی دعا کرنا، اجتماعی قرآن خوانی کرنا اور اجتماعی عمل کا اہتمام کرنا، اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے۔ پانچواں نقطہ، شب برات کا تصور۔ 15ویں شعبان کی رات کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلا اسے برکتوں والی رات کہا جاتا ہے، اسے تقسیم امور کی رات کہا جاتا ہے، اسے نزول رحمت کی رات کہا جاتا ہے، اسے شب برات یعنی جہنم سے نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ہر عام اور خاص کی زبان پر جاری اور ساری ہے۔ حقیقت میں ان ناموں کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات کو نہیں کہا جاتا، بلکہ شب قدر کو کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تقسیم امور بھی شب قدر میں ہی ہوتی ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات، اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے تو وہ بھی ثابت نہیں، اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے ضعیف۔ پانچواں نقطہ، نصف شعبان کی رات قبرستان کی زیارت۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو سے اپنے بستر سے غائب پایا، تلاش کیا تو آپ کو بقیع میں پایا۔ یہ روایت نصف شعبان سے متعلق ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کی رات قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، قبروں کی پتائی کی جاتی ہے، وہاں بجلی و قمقمے لگائے جاتے ہیں اور عورت و مرد ایک ساتھ اس رات قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ قبروں کی زیارت کبھی بھی مسنون ہے، کسی بھی وقت آپ کی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تاریخ متعین کر لینا، کوئی وقت متعین کر لینا، کوئی گھڑی متعین کر لینا، یہ بدعت ہے، اور عورت و مرد کے اختلاط کے ساتھ زیارت کرنا، سیر و تفریح کرنا، قبر پر میلہ ٹھیلا لگانا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹا نقطہ، آتش بازی۔ شعبان میں جس قدر بدعت و خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اس طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کر دیا جاتا تو بہت سے غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور ذخیرہ آخرت بھی ہو جاتا، مگر جسے فضول خرچی یعنی شیطانی کام پسند ہو، وہ رمضان کا صدقہ و خیرات کیوں کرے گا؟ شعبان میں آتش بازی کو ہی وہ پسند کرے گا۔ ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پٹاخے چھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہوگی۔ نصف شعبان کی رات کی پٹاخے بازی کی حد ہی نہیں، اس سے ہونے والے مالی نقصانات کے علاوہ جسمانی نقصانات اپنی جگہ مسلم۔ ساتواں نقطہ، مخصوص پکوان اور روحوں کی آمد۔ نصف شعبان کی بدعات میں قسم قسم کے کھانے، حلوے پوری اور نو بنو ڈنر تیار کرنا ہے۔ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، بئی سبب ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آج حلوہ پوری نہ بنائی جائے تو روحیں دیواریں چاٹتی ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے تاریخ متعین کرنا اور متعین تاریخ میں فقراء میں تقسیم کرنا، اس کھانے پر فاتحہ پڑھنا، فاتحہ شدہ کھانا مردوں کو ایصال ثواب کرنا، سب کے سب بدعی امور، یہ سب بدعت ہیں۔ اور یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ قرآن میں متعدد آیات میں وارد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلوہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔
ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ 8واں نقطہ، کیا نصف شعبان کو اللہ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے؟ ایک روایت بڑے زور شور سے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، جبکہ اس میں مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے اور دوسرے جمیع طرق میں بھی ضعف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے روایت آئی ہے، ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا اور قلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسے شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے بھی سند میں انقطاع کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ بہرحال نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اللہ کے نزول کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، البتہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ 9واں نقطہ، 15ویں شعبان سے متعلق احادیث کا حکم۔ آخری نقطے میں یہ بات واضح کر دوں کہ نصف شعبان کے دن یا اس کی رات سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ قبیلہ کلب کی بکری کے بالوں کے برابر مغفرت والی حدیث، مشرکو بغض والے کے علاوہ سب کی مغفرت کرنے والی حدیث، سال بھر کے موت و حیات کا فیصلہ کرنے والی حدیث، اس دن کے روزہ سے 60 سال اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی حدیث، 12، 14، 100 اور 1000 رکعت نفل پڑھنے والی حدیث، یا نصف شعبان پہ قیام و سیام اور اجر و ثواب سے متعلق کوئی بھی حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اس وجہ سے 15 شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عمل انجام دینا یا 15 شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اسی عمل پر اکتفا کرنا چاہیے اور بدعت و خرافات کو انجام دے کر پہلے سے جمع کی ہوئی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔